Assalamu alaikum and good morning all of you. Good morning all of you. تمام اسٹوڈنٹس جو ریگولر آتے ہیں وہی نظر آ رہے ہیں, باقی اسٹوڈنٹس اب تک غیر حاضر ہیں, اسپیشلی بوائز. آواز آ رہی ہے اب صاف؟ اب صحیح ہے. اچھا, پریویس کلاس میں کیا کہتے ہیں جہاں ہیڈنگ فنش کی تھی وہیں سے سٹارٹ کریں گے. نیو ہیڈنگ سٹارٹ کریں گے. اب سوال تھا اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے, اسی کی نیو ہیڈنگ آئے گی اللہ کی محبت مقدم رکھنا. اللہ کی محبت مقدم رکھنا. میں ساتھ کے ساتھ ٹائپ کر کے بھی سینڈ کرتا جا رہا ہوں. ہیڈنگ لکھی جائے گی اللہ کی محبت مقدم رکھنا. اسٹارٹ کرنے لگا ہوں میں. اللہ تعالیٰ مومنوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں سے اس کی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں سے مقدم رکھا جائے. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ لائن. اللہ تعالیٰ مومنوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں سے مقدم رکھا جائے, کیونکہ انسان دنیا میں کیونکہ انسان دنیا میں کیونکہ انسان دنیا میں دوسری چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے. کیونکہ انسان دنیا میں دوسری چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے. مال و دولت سے محبت, مال و دولت سے محبت, حسن سے محبت. نہیں یہ کنٹینیو چل رہا ہے, پیراگراف چل رہا ہے. کوما لگاتے جائیں گے. مال و دولت سے محبت, حسن سے محبت, حسن سے محبت بیوٹی, حسن سے محبت, والدین سے محبت, بیوی بچوں سے محبت, بیوی بچوں سے محبت, مگر اللہ کی محبت, مگر اللہ کی محبت ان تمام محبتوں سے مقدم ہونی چاہیے. مگر اللہ کی محبت ان تمام محبتوں سے مقدم ہونی چاہیے. کیونکہ اگر ان میں سے کسی کی محبت کو اللہ کی محبت پر مقدم کر دیا تو کیونکہ اگر ان میں سے کسی کی محبت کو اللہ کی محبت پر مقدم کر دیا تو
اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گی، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گی۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں پیراگراف۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں سے مقدم رکھا جائے، کیونکہ انسان دنیا میں دوسری چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے، مال و دولت سے محبت، حسن سے محبت، والدین سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، مگر اللہ کی محبت ان تمام محبتوں سے مقدم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ان میں سے کسی کی محبت اللہ کی محبت پر مقدم کر دیا تو اللہ کی ناراضگی بن جائے گی، ناراضگی کا سبب بن جائے گی۔ اب نیو ہیڈنگ آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی کا سرزد ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی کا سرزد ہونا محال ہے۔ سرزد ہونا محال ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے محبت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے محبت کی دعا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اب نیو لائن میں آپ الگ سے لکھیں گے انورٹڈ کاماز میں، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی محبت چاہتا ہوں، تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت چاہتا ہوں جو تجھ سے محبت کرے، اور اس کی محبت چاہتا ہوں جو تجھ سے محبت کرے، اور ایسے عمل کی محبت چاہتا ہوں، اور ایسے عمل کی محبت چاہتا ہوں جو تو پسند کرے۔
اور جس سے تجھے محبت ہو، اور ایسے عمل کی محبت چاہتا ہوں جو تو پسند کرے اور جس سے تجھے محبت ہو۔ انورٹڈ کوما کلوز ہو جائے گا، نیو لائن پہ آ جائیں۔ لہذا تعالیٰ کی محبت، لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی فرما برداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی فرما برداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ اب اگلا سوال لکھیں گے، یہ پہلا سوال ختم ہو چکا ہے۔ سوال نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ یہ آپ کی بک میں سوال موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اب پہلی ہیڈنگ آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قرآن کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قرآن کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ نیو لائن میں لکھیں گے انورٹڈ کوماز میں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال ضائع مت کرو، اور اپنے اعمال ضائع مت کرو، یعنی نافرمانی کر کے اپنے اعمال غارت نہ کرو، یعنی نافرمانی کر کے اپنے اعمال غارت نہ کرو۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال ضائع مت کرو، یعنی نافرمانی کر کے اپنے اعمال غارت نہ کرو۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی، اطاعت رسول ماخذ شریعت۔ اطاعت رسول ماخذ شریعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، اور وہ لوگوں کو وہی مبعوث رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، اور وہ لوگوں کو وہی حکم دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو وہی حکم دیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں مکلف ٹھہراتا ہے۔ اور وہ لوگوں کو وہی حکم دیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں مکلف ٹھہراتا ہے۔ مکلف میم کاف لام فے ٹھہراتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیو لائن میں انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، اور وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، اور وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، مگر جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے، مگر جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے، وہی کہتے ہیں۔ اس میں دو بار وہی آ رہا ہے، ایک میں حلوے والا وہی ہے جو وہی نازل ہونا وہ والا لفظ ہے، اور دوسرا وہی دوسرا ہے، اس میں پیش والا ہے آئے گا۔ اور وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے مگر جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے وہی کہتے ہیں۔ اب نیو ہیڈنگ آئے گی اس کے بعد، اطاعت رسول حکم خداوندی۔ اطاعت رسول حکم خداوندی۔ اب لکھا جائے گا اطاعت رسول حکم خداوندی۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، نیو لائن میں انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، جو حکم تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے لے لو، جو حکم تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے لے لو،
اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جو حکم تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اب نیو لائن میں لکھیں گے آپ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو متعارف کرواتے ہوئے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو متعارف کرواتے ہوئے اطاعت کا حکم دیا، اطاعت کا حکم دیا۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو متعارف کرواتے ہوئے اطاعت کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیو لائن میں آپ لکھیں گے انورٹڈ کاماز میں، تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو، اور جو فیصلہ تم کو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو نون نہ والا آئے گا، بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ یہ ترجمہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ اب نیو لائن میں لکھیں گے، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیو لائن میں لکھیں گے آپ انورٹڈ کاماز میں، مومنوں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، مومنوں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور جو تم
صاحب حکومت ہیں. دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں. مومنو، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کرو. اس میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کرو. دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں. مومنو، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہے ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کرو. یہ آیت کا ترجمہ تھا جو انورٹڈ کوماز میں لکھنا تھا نیو لائن میں، جو میں نے ریپیٹ کیا ہے. اب اس سوال کے لاسٹ ہیڈنگ لکھیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حدیث کی روشنی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حدیث کی روشنی میں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار فرامین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار فرامین میں فرامین فرمان کی جمع ہے. فرامین میں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے. اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم نیو لائن میں انورٹڈ کوماز میں لکھیں گے: میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. تم ہرگز گمراہ
نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے۔ ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی کی سنت، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی کی سنت۔ اب نیو لائن میں لکھیں گے آپ، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے نیو لائن میں، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کو، یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے فرمان کے تابع نہ کر دے، یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے فرمان کے تابع نہ کر دے۔ تمام اسٹوڈنٹس نے لکھ لیا ہے؟ یہ سوال نمبر 2 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کل اس چیپٹر کا آخری سوال ہم کریں گے۔ یہاں تک تمام اسٹوڈنٹس نے مکمل کر لیا ہوگا، اور میں نے گروپ میں کیا کہتے ہیں کل جو ہے پہلا چیپٹر میں نے پورا سینڈ کر دیا تھا جو کام مکمل ہو چکا ہے۔ اسپیشلی بوائز جو کام مکمل نہیں کر رہے تھے اور جو غیر حاضر رہے ہیں ان کے لیے اسپیشلی میں نے سینڈ کیا ہے، تو کائنڈلی ان کو مکمل کر لیں تاکہ نیکسٹ کمنگ سیٹرڈے میں کوئی آپ کا کام بھی چیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے نئے سوال کے ساتھ۔ یہاں تک آپ مکمل کر لیجئے گا تمام کام۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔